ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ اس وقت ہم حیدرآباد کے علاقے حالہ ناکے پر جامعۃ المدینہ کی ایک برانچ میں موجود ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سماعت فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو کس خوشبو سے زیادہ پیاری ہے؟ روزے دار کی بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4 شہزادیاں تھے۔ 4 شہزادیاں آپ نے کہا۔ جی جناب، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ مدرسہ کھلے ہوئے تقریباً اتنا ہی 1.5 سال کے قریب ہوا ہوگا نا، اور انہوں نے 9 پارے کہہ لیں کہ حفظ کرنے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ آگے چل کر آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں آپ کے لیے اعلیٰ درجات کا سبب بھی بنیں گے۔ ہم اور آپ۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ پھر ہم ناظم صاحب جو ناظم جدول ہیں، ناظم ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اب آپ سے انفرادی آپ کا مقابلہ کروایا جائے گا۔ ہم اور آپ۔ جی سوالات کریں آپ سے، جی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ چلیں بھائی، آپ کی طرف سوال بڑھ رہا ہے۔ حنیف بھائی آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو گائے کے نام پر ہے؟ قرآن پاک کی وہ سورت کا نام یہ ہے سورۃ البقرہ، جس کو جواب ٹھیک دے دیا ہے۔ جی منیر بھائی آپ سے سوال ہے، قربانی کے وقت اونٹ کی کتنی عمر ہونا لازمی ہے؟ 5 سال۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حنیف بھائی سے سوال کیا جا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 1 بار حج فرمایا۔ جواب درست دے دیا۔ جی منیر بھائی، گنج شکر کس بزرگ کے ساتھ بولا جاتا ہے؟ بابا فرید الدین۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی اب ہمارے دوبارہ سے حنیف بھائی سے سوال کیا جائے گا، اس پرندے کا نام بتائیں جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تختہ بلقیس کی خبر لا کر دی تھی؟ جو اس پرندے کا نام ہدہد ہے، جس نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ منیر بھائی آپ سے سوال ہے، سب سے پہلے زرہ کس نبی علیہ السلام نے بنائی؟ زرہ یہ جنگ کے موقع پر پہننے والا لباس کہلاتا ہے، کس نبی نے بنائی تھی؟ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو اس طرح یہ کہہ لیں یہ مقابلہ بھی ٹائی ہو گیا، برابر ہو گیا ہے۔ ہمارے دونوں اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ جو ہمارے پاس فروٹ موجود ہیں یہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ چلیں یہ تو مقابلے میں آگے چلنے والوں کو دیا جا رہا ہے، آخر میں انشاءاللہ تمام ہی طلبہ کرام جو ہمارے خصوصی ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ پکڑیے گا سیدھا سے، مائک الٹا پہ لیں، اور یہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے بتائیں مائک پہ، یہ آپ بھی پکڑیجئے مائک پہ، بتائیں کیا چیز ہے یہ؟ جی امرود۔ امرود ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی؟ امرود ہی ہے۔ امرود ہے۔ اس طرح یہ جواب بھی آپ کا درست ہو گیا ہے۔ چلے دونوں اسلامی بھائی تشریف رکھے اپنی جگہ پر۔ ہم اور آپ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جامعۃ المدینہ برائے نابینا افراد اس کی برانچ میں موجود ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ دنیا اسلام کا یہ پہلا جامعۃ المدینہ ہے جہاں باقاعدہ نابینا افراد کو درس نظامی عالم کوش کروایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آگے چل کر دعوت اسلامی مزید اس طرح کے ادارے بنائے گی، اس طرح کی برانچز کھلتی چلی جائیں گی۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر رہیے، اور دینی کاموں میں شمولیت بھی اختیار کیجئے۔ اس جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا ناصر اتاری مدنی، ناظم جدول محمد شعیب اتاری مدنی۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے ناصر بھائی بتائیں گے اس جامعۃ المدینہ میں کس انداز میں پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ناصر بھائی آپ بتائیے، اس جامعۃ المدینہ میں کتنے درجے لگتے ہیں، کتنے طلباء ہیں، کتنے طلباء کی کیپیسٹی اور مزید یہاں پر آ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اس جامعۃ المدینہ میں جو کیپیسٹی ہے 36 طلباء کی ہے،
اکوموڈیشن کے ساتھ. اور اچھا ابھی ہمارے پاس جو موجودہ طالب علموں کی تعداد ہے وہ 17 ہے, اور ان 2 درجے ہم یہاں پڑھتے ہیں. طلباء یہاں پہ 2 درجوں میں مشتمل ہے, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. فرسٹ ایئر میں 11 طالب علم ہیں اور سیکنڈ ایئر میں 6 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو درس نظامی ہم کراتے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے درس نظامی کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی اسلامی بھائی تو بک سے پڑھ کر جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور درس نظامی کرتے ہیں, عالم کورس کرتے ہیں. نابینا جو طلباء ہیں ان کو ہم درس نظامی کی جو بکس ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگ میں ان کو دیتے ہیں, اور استاد صاحب لیکچر دیتے ہیں, اور ایک کتاب ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ میں ہوتی ہے. پھر یہ آڈیو ریکارڈنگ سن کر یاد کرتے ہیں اور اگلے دن ہمیں سبق سناتے ہیں. اس طریقے سے یہ درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارا. ماشاءاللہ الکریم. جی ناصر مدنی بھائی نے ہمیں کچھ جامعۃ المدینہ برائے نابینا افراد کے حوالے سے آگاہ کیا, کچھ بتایا. شعیب اتاری مدنی بھائی سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نظام الاوقات, ان کا اسکیجول کیا ہوتا ہے, دن بھر کی ان کی مصروفیات کس انداز میں گزرتی ہے. کہ ناظم جدول یہ پورا ان کا اسکیجول چلانے کے لیے باقاعدہ ایک اور ناظم ہے, یہ پورا اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں ناصر بھائی, اور یہ ان کا جدول کے تعلق سے سارے معاملات شعیب بھائی دیکھتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ برائے نابینا ہے, تو یہ بھی عام جامعۃ المدینہ کی طرح اس کا بھی جدول یہ ہے کہ 8 بجے سے درجہ شروع ہوتا ہے, جا کے 1 بجے تک اس میں 7 پیریڈ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک مدنی چینل کا بھی پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان وقفہ طعام اور نماز ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تعلیمی حلقے یعنی ریوائز کے جو ہے حلقے لگتے ہیں, یعنی بیٹھ کر وہ ریوائز کرتے ہیں سبق. تو اس میں جو اسباق اساتذہ نے ان کو دیے تھے وہ یہ سن کر یاد کرتے ہیں. پھر نماز عصر سے پہلے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ان کو سونے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ رات کو آرام سے پڑھ سکیں. پھر عشاء کے بعد بھی پڑھائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے عصر کے بعد ان کو باہر کوئی چیز لینی ہے یا جو ہے باہر کو جانا ہے ذہن فریش وغیرہ کرنے کے لیے, یہاں جیسے بدھ کا دن آتا ہے تو اس میں یہ علاقہ کا دورہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور اسی کے ساتھ یہ ایک دن رائے خدا میں کے لیے جو ہے دینی کام ہے اس میں مسجد میں ہی وہ بیٹھتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو عام دنوں میں مغرب کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے مدرسۃ المدینہ بالگان جامعۃ المدینہ کے اصول کے تحت جو ہے مدرسۃ المدینہ بالگان لگتا ہے. ان میں اکثر حافظ قرآن بچے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ دور قرآن پاک کا دور بھی ہو جاتا ہے, اور بالگان بھی جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں یا جو ان میں سے کمزور ہیں ان کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوتا ہے, عشاء کی نماز ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد ان کے پھر ریوائز کے حلقے لگتے ہیں, تعلیمی حلقے جن کو کہتے ہیں. پھر وہ اس میں سبق یاد کرتے ہیں. پھر تقریباً 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی مقرر مدت ہوتی ہے, اس میں وہ یاد کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں. پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں. فجر کے بعد پھر یہ جو ہے اپنے کلاس کی تیاری کرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی اسمبلی ہوتی ہے, یعنی ہم اس کو دعائے مدینہ کہتے ہیں. پھر کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے. مرحبا مرحبا. جی شعیب اتاری مدنی بھائی نے بھی پورا ان کا جدول بیان کر دیا, ان کا اسکیجول کیا ہوتا ہے, یہ اپنی زندگی اپنی لائف کو اس جامعۃ المدینہ کی عمارت میں کس انداز میں گزار رہے ہیں, ان کے صبح و شام ان کے کس طرح گزرتے ہیں, پڑھائی تعلیم کھانا رہائش یہ سارے معاملات ہیں. بلکہ مجھے ابھی یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر طالب علم کو 3 سوٹ یہ کہہ لیں ڈرائی کلین کیے ہوئے, یہ ڈرائی کلینر سے باقاعدہ ڈرائی کلین کروا کے یہاں پر منگوائے جاتے ہیں. 3 سوٹ اور ایک امامہ شریف 1 ہفتے کے لیے انہیں دیا جاتا ہے, اور پھر نیکسٹ ویک آتا ہے تو دوسرے 3 سوٹ اور ایک امامہ آ جاتا ہے اور یہ دھلنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ سلسلہ بھی ان کا یہاں جاری و ساری رہتا ہے. آئیے ہم اپنے مقابلے کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. آپ دونوں کے مابین مقابلہ ہونے جا رہا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام کا. تو جو معروف مشہور انبیاء کرام کے نام ہے وہ آپ کو پکارنے ہیں. دائیں جانب میرے جو اسلامی بھائی ہیں ایک نام یہ پکاریں گے, بائیں جانب جو ہے وہ دوسرا نام وہ پکاریں گے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلا نام میں لے لیتا ہوں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی اب آپ بیان فرمائیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا عیسیٰ. جی اب آپ کی باری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا موسیٰ آ گیا بھائی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام آ گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا اسحاق علیہ واہ السلام. بھائی واہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. ماشاء اللہ الکریم. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. حضرت سیدنا زکریا علیہ واہ السلام. بھائی واہ.
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ماشاء اللہ، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا 3 2 1 اور ہمارے یہ اسلامی بھائی جو نام نہیں بتا سکے انہیں تحفہ پیش کیا جائے گا. یہ پکڑیے گا پہلے آپ سیدھا سے. جی مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو نہیں بتا سکے انہیں تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہو گیا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مقابلے میں یا امتحانات میں جو پیچھے رہ جائے نا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ جو جیت جاتا ہے، کہہ لیں بظاہر تو ہم یہاں علم دین ہی سیکھ رہے ہیں، یا جیت اور ہار مراد نہیں ہے، اس کے ذریعے علم دین حاصل ہو تو جیتنے والے کی تو ہر ایک کہہ لیں کہ تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو پیچھے رہ جائے اس کی حوصلہ افزائی تھپکی لگانی چاہیے. بہرحال تو انہیں بھی تحفہ پیش کر دیا گیا ہے، اور ہمارے دوسرے اسلامی بھائی جو ہیں انہیں بھی تحفہ ساتھ میں پیش کر ہی دیتے ہیں نا، تو انہیں بھی جو ہے یہ آپ دونوں بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ دوسرے کے ہاتھ میں آنے والا ہے، آ گیا ہے، اب بتائیے کیا ہے یہ؟ امرود. واہ بھائی واہ، امرود ہے آپ کے پاس بھی امرود ہے؟ جی. زبردست. دونوں اسلامی بھائی تشریف رکھے اپنی جگہ پر، آپ کو میں تھوڑا سا بٹھا دیتا ہوں، آئیے. جی جی آئیں ادھر بیٹھے، مائک دیجیے. چلیں جی جی. ہمارے دونوں اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ الکریم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں کو پکارا. ابھی میں آگے بڑھا، میں نے تھوڑا سا سہارا دینے کی کوشش کی، انہیں لے کر چلا چند قدم اور انہیں ان کی سیٹ پر بٹھا دیا. ناظم صاحب بتا رہے تھے کہ بعض اوقات چپل جوتا نہیں مل رہا ہوتا تو ان کی سلیپر یا شوز بھی ہم باقاعدہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، حالانکہ استاد ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، نہیں چھوئے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے اطراف میں ایسے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر انہیں چلائیں گے، یہ فضیلت پائیں گے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کسی نابینا کو 1 میل تک چلایا تو اسے میل کے ہر ذراع یعنی گز کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور فرمایا جب تم نابینا کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس کا الٹا ہاتھ ہوگا، آپ کا سیدھا ہاتھ ہوگا، اور یہ بھی تھام لیں، یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر گز کے بدلے میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سعادت بھی آپ پایا کریں. آپ کے قرب و جوار میں اگر ایسے نابینا افراد موجود ہوتے ہیں یا اسپیشلی ایبل اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں ان کی خدمت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. آئیے ہمارے ساتھ پاکستان سطح کے یہ کہہ لیں کہ فزیکل جو فٹنس سے کے تعلق سے فزیکل ایبل ہوتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں کے جو ذمہ دار ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا یہ کہہ لیں کہ 80 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے جو کہلاتا ہے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ. اس اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ میں ایک شعبے کے مزید ذیلی شعبے بنے ہوئے ہیں. تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے کون کون سے ذیلی شعبے ہیں، ان کے پاس کیا ذمہ داری ہے اور کس انداز میں دعوت اسلامی اس کام کو آگے لے کر چل رہی ہے. آپ اپنا نام بھی بتا دیں، تعارف بھی مدنی چینل کو پیش کر دیں. میرا نام خالد محمود اتاری ہے. میرا تعلق دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور اس کا ایک ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے فزیکل ڈسیبلڈ، جس میں معذور اسلامی بھائیوں کے لیے موبلٹی پر بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ان کو جو بھی دعوت اسلامی کے دینی کام ہوتے ہیں ان میں بھی شامل کروایا جاتا ہے، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور دیگر جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے معذور اسلامی بھائی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، تو ان کے آنے جانے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ جو زیادہ ہائٹ والے فیضان مدینہ ہیں ان میں ویل چیئر کے لیے لفٹ کی سہولت دی جا رہی ہے. الحمدللہ اس کا باقاعدہ آغاز فیضان مدینہ کراچی میں ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے وضو خانے کے لیے الگ سے سیٹ وغیرہ اور ان کے استنجا خانے وغیرہ کے لیے الگ سے ترکیب ہوتی ہے جس میں ویل چیئر بھی اندر چلی جاتی ہے. اور جو کم ہائٹ والے فیضان مدینہ ہیں ان میں ریمپ بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ بغیر کسی کی ہیلپ کے یہ خود ہی مسجد تک آ جائیں.
तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोबिलिटी पर काम हो रहा है। और स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट में डेफ इस्लामी भाइयों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इज्तिमाआत होते हैं उनमें इशारों की ज़ुबान में तर्जुमानी की जाती है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग इसे कहा जाता है। जो भी बयान हो रहा होता है इनको इशारों की ज़ुबान में कन्वर्ट करके इनको समझाया जा रहा होता है। और इसी तरह मदनी मुज़ाकरा में भी ऐसा होता है। और इनके लिए किताबें भी इशारों की ज़ुबान में शाये हो चुकी हैं, वज़ू के हवाले से, गुस्ल के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाये की हैं। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना जामियतुल मदीना बराए नाबीना हैदराबाद में मौजूद हैं। तो दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट का एक ज़ैली शोबा ब्लाइंड इस्लामी भाइयों का भी है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इनमें 12 दीनी कामों की तरगीब दी जाती है, 12 दीनी काम किए जाते हैं। इनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह किताबें शाये होती हैं, इन्हें हम ब्रेल लैंग्वेज बुक्स कहते हैं। तो इसमें 7 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाये कर दी हैं, जिनमें चंद एक अर्ज़ करूँ कि जैसे मदनी कायदा है ये ब्रेल लैंग्वेज में आ चुका है, गुस्ल का तरीका भी आ चुका है। जिन्नात का बादशाह इसमें सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है सीरत बयान की गई है वो भी ब्रेल लैंग्वेज में आ चुका है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना और स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के ताउन से जामियतुल मदीना कायम हो चुका है, जिसका आपने जिक्र सुना। और इसके अलावा मजलिस मदरसतुल मदीना और स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के ताउन से 5 मदरसतुल मदीना भी हमारे पाकिस्तान में कायम हो चुके हैं। इनमें एक मीरपुर कश्मीर में है, फैज़ान मदीना सरगोदा में है, मुल्तान शरीफ में है, और इसके अलावा हैदराबाद में यहाँ जहाँ मौजूद है यहाँ पर मदरसतुल मदीना भी है, और एक मदरसतुल मदीना बराए नाबीना कराची में भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अभी आपने डिसेबल या ये कह लें कि स्पेशली एबल इस्लामी भाई जो ब्लाइंड है इनके लिए सुना कि ब्रेल लैंग्वेज में दावत इस्लामी किताबें शाया कर रही है। 26 के करीब ये कह लें प्रोडक्शन में है, वो तैयारी के मराइल में है। अन करीब इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का जो इशाअती इदारा है वो उन्हें शाया करेगा। अभी मेरे हाथ में एक किताब है, ये भी ब्रेल लैंग्वेज में है, जिसका नाम है बुड्ढा पुजारी। ये बुड्ढा पुजारी, आप भी सोचोगे ब्रेल लैंग्वेज होती क्या है, तो ब्रेल लैंग्वेज ये होती है डॉट्स की लैंग्वेज कह लें। ये डॉट की सूरत में ये पूरी बाकायदा बुक लिखी हुई है। अब मैं एक इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है इस जामियतुल मदीना के, उनके जानिब बढ़ता हूं और उनको ये किताब पेश करके आपको कुछ सुनाने की सादत हासिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? इसमें मोहम्मद नवीद अत्तारी। माशाअल्लाह, मोहम्मद नवीद भाई, कौन से शहर से हैं नवीद भाई? फ्रॉम मुल्तान। फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, मैं ये किताब आपकी जानिब बढ़ा रहा हूँ, इसका नाम है बुड्ढा पुजारी। इसके पेजेस आप खोलिए और इसमें से दुरूद पाक की फजीलत सुनानी है आपको। अमीर अहले सुन्नत अपने रिसालों में इब्तिदाई कह लें कि दुरूद पाक की फजीलत लिखते हैं। एक पेज इन्होंने पलट दिया है, दूसरा भी पलट दिया है, और ये ऊपर कुछ निशानी तलाश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनके पास दुरूद पाक की फजीलत आ गई है, पहुंच गए, नहीं मिली अभी, अब ये ढूंढ रहे हैं, और थोड़ी देर में आपको ये दुरूद पाक की फजीलत इस किताब से सुनाएंगे। जी शरीफ की फजीलत। सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा ये ब्रेल लैंग्वेज से हमारे नवीद अत्तारी भाई ने किस तरह डॉट्स पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बाकायदा दुरूद पाक की फजीलत को पढ़ा। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया था, बुड्ढा पुजारी है। अगर आपके पास ये किताब जो बिल्कुल हमारी सही सालिम जो हमारी एक लैंग्वेज है उर्दू की, जो प्रिंट होकर आती है, उसमें देखेंगे तो आपको यकीनन यही दुरूद पाक की फजीलत मिलेगी। तो हमारे नवीद भाई की तरफ भी माशाल्लाह इन्होंने ये किताब पढ़ी थी। एक तोहफा पहुंचाया जाएगा, एक फ्रूट दूसरे किस्म का भी आया था, कुरान में उसका जिक्र है, तो मैं चाहूंगा नवीद भाई की जानिब बढ़ाया जाए वो ना। फिर नवीद भाई से जानेंगे भाई कुरान पाक में इस फल का भी जिक्र है, वो कौन सा फ्रूट है, वो नवीद भाई हमें बताएंगे। पहले हाथ में लेंगे नवीद भाई, उस फल को लेने के बाद उस फल का नाम बताएंगे। जी नवीद भाई। अनार। आप कह रहे हैं अनार, कैसे पता लग रहा है कि ये अनार है? ये यहाँ से। यहाँ से क्या है ये? इसके यहाँ से वो जो अमरूद होता है उसका थोड़ा नरम होता है और ये थोड़ा सख्त है। हाँ, क्या चीज है ये? ये उसका जो ऊपर वाला शेड है जी। ये शेड वाकई में ताज नुमा एक बना हुआ था अनार के ऊपर। हमारे नवीद भाई का जवाब ये भी दुरुस्त हो गया है। जी हाँ, अल्लाह पाक ने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 99 में अनार का तस्करा फरमाया है, जिसका तर्जमा कंजुल ईमान
کہ آخر میں یہ فرمایا گیا اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ، اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ انار کو جو ہے وہ رمان کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے اپنے نوید بھائی کو یہ پیش کر دیا ہے نا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ میرے پیچھے بھی کچھ طلبہ کرام ہیں جو کہ یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، تو ان کی طرف کچھ سوالات بڑھا دیتے ہیں۔ 2 طالب علموں کو میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، پھر ان سے کچھ سوالات کر لیں گے ویسے ہی۔ ہم اور آپ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مدثر حسین اتاری۔ محمد مدثر حسین اتاری، ماشاء اللہ الکریم۔ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ پڑھنا ہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ، ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سے پارے ہو گئے؟ 30واں پارہ۔ 30واں پارہ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ نام کیا آپ کا؟ عمیر ہارون۔ عمیر ہارونی، ماشاء اللہ۔ جی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سے پارے ہو گئے آپ کے؟ 3 پارے ہو گئے۔ مقابلہ کروا دیتے ہیں آپ دونوں کے درمیان، کروا دیں؟ ٹھیک۔ 5 نمازوں کے نام بتائیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نمازیں ہیں تو وہ آپ بتا دیں، جتنی بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے نماز تہجد ہو گئی، نماز تہجد، اوابین، اور اشراق چاش، جی، اور عید کی نماز۔ عید کی نماز۔ جی ان دونوں کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نمازیں یہ جو سنی ہے، یہ 5 تو جو سنائی ہمارے اس مدنی منع نے، یہ تو 5 فرض ہیں ہم پر، پڑھنی ہے ہر ایک کو۔ باقی جو نمازیں بتائی ہیں، بعض اس میں واجب ہیں، بعض اس میں یہ کہہ لیں کہ پھر سنت بھی ہوتی ہیں یا مستحب ہوتی ہیں، افضل ہوتی ہیں، وہ نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ انہیں یہ کیلے کا تحفہ دیا جا رہا ہے بھائی، سیدھا سے لیجئے، یہ مائک ادھر پکڑے اور یہ کیلا لے لیجئے، یہ آپ بھی سیدھا سے لے لیجئے۔ جی ماشاءاللہ، بیٹھیے، شیف رکھیے، چلیں مائک وہاں پہ دے دیجئے آپ۔ جی 2 مدنی منع اور آ رہے ہیں؟ اب نماز والا سوال نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا۔ چل آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، چلیں آ جائیے، آ جائیے۔ نام بتائیے آپ اپنا۔ میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے۔ عبد الرحمن اتاری ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، پھر قاعدہ۔ قاعدہ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ جی آپ کا؟ میرا نام محمد عظیم اتاری ہے۔ محمد عظیم اتاری ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ اچھا، اب آپ سے یہ مقابلہ ہے، آپ کو ایک صحابی کا نام لینا ہے، پھر ان کو ایک صحابی کا نام لینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چلیں دوسرا آپ لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ۔ جی حسین عثمان غنی رضی اللہ عثمان عنہ۔ غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ آ گیا۔ جی امام حسین رضی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ۔ ہاں امام حسن آ گیا۔ جی 3 2 1 ختم۔ ان کو تحفہ دیا جائے گا، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں، سیدھا سے لیجئے اور سیدھا سے مائک وہاں پر دے دیجئے۔ آپ بھی سیدھا سے لیجئے اور سیدھا سے مائک وہاں پر دے دیجئے۔ چلیں تشریف رکھیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج یہ پروگرام ملاحظہ کیا جس کا نام تھا ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، اور آج ہم یہاں ان طلبہ کرام کے درمیان میں آئے، یہ نابینا افراد جن کا جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں قائم ہے، انہیں عالم کورس کروایا جا رہا ہے۔ ان کے مابین طرفین مقابلے بھی ہوئے، ان کی ذہانت کا امتحان بھی لیا گیا، آپ کو برین لینگویج میں جو کتاب ہے اس کا بھی تعارف پیش کیا گیا، یہ شعبہ کس انداز میں دعوت اسلامی میں کام کر رہا ہے، اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، اس کا کچھ تعارف پیش کیا گیا، اس جامعہ کے احوال آپ کو بیان کیے گئے۔ بالخصوص میں عرض کروں گا حیدرآباد کے عاشقان رسول جو یہاں حیدرآباد کے رہائشی ہیں یا اس کے قرب و جوار میں، آئیں یہاں پر وزٹ کریں۔ آ کر جب آپ وزٹ کریں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ حیدرآباد میں ایسا ادارہ بھی قائم ہے جہاں نابینا افراد کو حافظ قرآن بھی بنایا جا رہا ہے اور عالم دین بھی بنایا جا رہا ہے،
اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ الکریم انہی نابینا افراد میں سے عالم بننے کے بعد مفتی بننے والے بھی ہوں گے، مفتی کورس بھی کریں گے، اور یقیناً دعوت اسلامی کا مستقبل روشن ہی روشن ہے، فیوچر برائٹ ہی برائٹ ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ بلکہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے یہاں تک بتایا، کسی کا کوئی کام اٹک جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسا گھمبیر مسئلہ آ جاتا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں میں ان شخصیات کو یا ان افراد کو یہاں لے کر آتا ہوں، ان بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر کچھ فروٹس یا کھانا لے کر آتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں ان کا وہ کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اس برانچ کا بھی وزٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑیے۔ جب آپ آئیں گے، ان کو دیکھیں گے، اللہ پاک کی نعمتوں کا مزید ہمیں شکر کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ آج اللہ پاک نے ہمیں جو اولاد دی ہے وہ اگر اس طرح کی کسی بھی طرح کی ڈس ایبل نہیں ہے بلکہ اسپیشلی ایبل نہیں ہے، یہ کہہ لیں تو یہ بھی ایک نعمت ہی ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی کم نہ جانیں۔ اگر ایسے افراد آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، انہیں یہاں داخلہ کروائیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گی، ان کی خدمت کے لیے بھی تیار ہے۔ تو دیکھنا مت بھولیے یہ پروگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخر میں نعرے لگا لیتے ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمنہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا، تاجدار انبیاء، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین